بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے استقبال کے لیے جنت شروع سال سے آخر سال تک اپنی زیب و زینت کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے جنت کے درختوں کے پتوں سے حور عین کے سر پر ہوا چلتی ہے، پھر حورین کہتی ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے شوہر بنا دے کہ ان کی صحبت و ہم نشینی کے سرور و کیف سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہماری دیدار سے ٹھنڈک پائیں۔ یہ روایت جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی جو فضیلت ہے وہ رمضان والوں کے لیے بیان فرمائی ہے۔ یعنی وہ لوگ جو رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ جو شخص رمضان کا ایک روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں حور عین عطا فرمائیں گے، جیسے کہ قرآن کریم میں آتا ہے حور مقصورات فی الخیام، یعنی وہ عورتیں ایسی ہیں جو خیمے کے اندر ہوں گی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابتدائے رمضان یعنی جب رمضان شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سال کے شروع سے ہی فرشتوں کے ذریعے سے اس کی زیب و زینت کا یعنی اس کی خوبصورتی کا اور اس کی دلکشی کا انتظام فرماتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو دن کو روزہ رکھتے ہیں اور راتوں کو قیام کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس میں ان لوگوں کو بھی خوشخبری دی گئی جو تراویح کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیونکہ قیام اللیل وہ رات کی نماز مراد ہے۔ فقہا اس سے وہ رات کی نماز، رات کی عبادت مراد لیتے ہیں، یعنی راتوں کو وہ قرآن پڑھتے ہیں اور صبح سے شام تک جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ اس عمل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت کے اندر حور عین عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے یہ سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں بھی جنت کی وہ خوشخبریاں دی جائیں جو اللہ تک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔